بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا 1000 دینار کی لکڑی، یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانت دار سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ سامعین، بخاری شریف کے اندر اس واقعہ کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعہ کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر کے پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسہ دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیدن، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس نے پھر کہا، کفا باللہ کفیلاً، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کیں۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے ہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری نہ ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا، کسی طرف کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرضہ کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرض دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں سے ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے میں ایندھن کے کام لے لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی۔ قرض دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا، لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا
کہ آپ کا قرضہ مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری شریف میں بہت لمبی عبارت میں ہیں، لیکن مختصر عبارت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرضہ مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیے۔ پھر قرض دار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کے دوسری طرف سے آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی۔ اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ پھر جب اس نے اس لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہمارے پاس جو امانت رکھی جائے یا ہم جس سے بھی قرضہ لیں اس کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ کوشش آپ کریں گے اور مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کے تمام قرضے ادا ہو جائیں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور اپنے بھائی اشفاق احمد کو اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔